الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے جانب لو لگا کر بھیک دینے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و خیار شہنشاہ دی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کسا چارہ سازب درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی حلیمہ کے گود کے پالے حضرت عبداللہ کے جگر کے پیارے یعنی احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ گوہربار میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کرے پرے باواز درود شکریہ مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم ہے کہ نور عالم نور والا ہو گیا، علم ہے کہ نور عالم نور والا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا، مصحف قرآن سے سینہ اجالا ہو گیا. اور علم دن میراث ہے سرکار کا اے مومنو، علم دن میراث ہے سرکار کا اے مومنو. ہائے اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا، ہائے اسی برکت سے وہ نائب نبی ہو گیا. حضرات آج میں آپ کے سامنے علم اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے علم کی بے پناہ فضیلت و عظمت بیان فرمایا ہے. چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محبوب آپ کسے زیادتی علم طلب کرے، یعنی آپ میرے بارگاہ میں عرض کرے اے مولا میرے علم میں اضافہ عطا فرما، میرے علم میں برکت عطا فرما. فرمانے خدا سے معلوم ہوا کہ بارگاہ رب ذوالجلال میں علم کا کتنا اونچا مقام ہے کہ خود پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادت علم کے لیے حکم فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اے محبوب آپ کسے زیادت علم طلب کرے. حضرت عسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری شرح بخاری پر فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے علم کی رفعت و فضیلت واضح طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے علاوہ کسی دوسرے چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا. آیت مقدسہ سے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ بارگاہ خدا بندی میں علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے، علم ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا دنیا و آخرت میں کوئی جواب نہیں، جس کا دنیا و آخرت میں کوئی مثال نہیں. آپ اس کی فضیلت و عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے متفرق صورتوں میں اس کے فیوز و برکات رفعت و بلندی کا ذکر فرمایا. کہیں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہے. کہیں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تمہارے اور اس کے جس کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا. کہیں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ یعنی ہرگز ہرگز برابر نہیں. حضرات ابھی تک آپ قرآن عظیم کی روشنی میں فضیلت علم سماعت فرما رہے تھے. اب آئیے حادثہ کریمہ کی روشنی میں عظمت علم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم والوں کی شان بیان فرماتے ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کہیں ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. کہیں ارشاد فرمایا من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. کہیں ارشاد فرمایا من صافح عالما فکانما صافحنی، جس نے
نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. کہ ارشاد فرمایا ومن جالسنی اجلست اللہ یوم القیامت فی الجنہ, اور جو میری مجلس میں بیٹھے اللہ اس کو بروز قیامت جنت میں بٹھائے گا. کہ ارشاد فرمایا فقیۃ واحد اشد علی الشیطان من الف العابد, ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. کہ ارشاد فرمایا تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها, رات میں ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. کہ ارشاد فرمایا العلم خیر من عبادی, علم عبادت سے بہتر ہے. کہ ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین, علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا کھمبا. دین کا کھمبا. ان حضرات ان آیت مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے جتنے ایمان والے بندے ہیں ان میں اہل علم کا مقام و مرتبہ بلند ہے. دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بلند درجات کا وعدہ فرمایا. لہٰذا جہاں تک ہو سکے علماء کرام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے, ان کے ادب و احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ وہ طالب علم جو علم دین کے حصول میں لگے ہیں انہیں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. حضرات میں یہی سے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.